نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا. اس مبارک اور بابرکت دن میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسان ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، وہ تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی. وہ سب چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی، اور ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے، ایک ایسی خوبی رکھی ہوئی ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان نیکی کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، اچھے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف، بھلائی کے کاموں کو اختیار کرتا ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے. اور جو برے کام ہیں ان سے انسان بچتا ہے. انسان کی فطرت میں ہی اللہ نے یہ بات رکھی ہے. انسان کے اندر ایک ایسا نظام لگا دیا. اسی کو حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ماحول کے اثر سے وہ فطرت آہستہ آہستہ اس کی، اگر تو ماحول اس کو اچھا ملے تو وہ ترقی کرتی رہتی ہے، اور اگر اس کو برا ماحول ملا
تو وہ فطرت اس کی آہستہ آہستہ بدلتی بدلتی بگڑ جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ کہ ماحول اس کو پھر اگر برا ماحول ملے تو وہ اس کو بگاڑ دیتا ہے، اور اچھا ماحول ملے تو وہ اس کو سنوار دیتا ہے، اس کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اسی کا نام حیا ہے، اسی فطرت اور خوبی کا نام حیا ہے۔ ایک تو ظاہری حیا ہے کہ انسان کوئی بھی برا کام کرنے سے بچتا ہے اور عام لوگوں کے سامنے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بے لباس نہ ہوں، وہ لباس پہنتا ہے اور ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو ایک اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ حیا کا ظاہری مفہوم ہے جس میں تمام لوگ برابر ہیں۔ ایک معاشرتی طور پر معاشرہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، یعنی اب ہمارے معاشرے میں ہم ہر کسی کو دیکھتے ہیں، چاہے کوئی مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہے، بڑا ہے، وہ لباس میں ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو بے لباس دیکھیں، عام لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اور معاشرتی طور پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ حیا کا ایک ظاہری مفہوم ہے، اور اس کی بھی اللہ کے ہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت مدین میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں ہیں، وہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہیں، تو جس وقت سارے لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، پھر وہ آگے بڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی وغیرہ پلایا۔ اس کے بعد جب وہ قرآن مجید میں اس قصے کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتی ہوئی آئی اور تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے مطابق چل رہی، اس کی جو چال تھی وہ باحیا چال تھی۔ تو یہ ظاہری حیا ہے، اس خوبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ زینت کی چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک لباس ہے، اور لباس جو ہے وہ انسان کا حیا کے مطابق۔ اور حیا کی دوسری قسم ہے باطنی حیا، معنوی حیا، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا نام دیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا، انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، کہ وہی ظاہر اس باطن کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حیا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی خوبی انسان کے اندر جو برے کاموں سے اس کو روکتی ہے۔ جس وقت انسان کوئی برا کام کرنے لگتا ہے، وہ خوبی آگے آ جاتی ہے، وہ خوبی رکاوٹ بن جاتی ہے اور وہ انسان کو اس برے کام سے روک دیتی ہے۔ اور اسی طرح یہی خوبی انسان کو دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے سے روکتی ہے۔ اس کے ذمہ جو دوسروں کے حقوق لازم ہے، ایک طرف اس کا نفس سوچتا ہے کہ اس میں کوئی کمی کر دو، لیکن فوراً یہ خوبی آگے آ جاتی ہے اور یہ انسان کو اس چیز سے روکتی ہے۔ اس خوبی کا نام حیا ہے، وہ خوبی جو انسان کو برائیوں سے روکے اور دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے سے روکے۔ تو اس کا پھر الٹ کیا ہو جائے گا کہ جب وہ خوبی برائیوں سے روک رہی ہے تو وہ خوبی انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرے گی، نیکیوں کی طرف شوق دلائے گی اور دوسروں کے حقوق کو پورا ادا کرنے کی طرف توجہ دلائے گی، شوق دلائے گی۔ اور اسی کے ایک معنی بعض علماء فرماتے ہیں کہ حیا اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان جس وقت اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہر لمحہ ہم اللہ کی نعمتوں میں گزار رہے ہیں،
ہر وقت کوئی نہ کوئی نعمت اللہ کی وہ ہمیں میسر ہے، بلکہ خود انسان کا جو اپنا وجود ہے یہ اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، اگر انسان گننا شروع کر دے اللہ کی نعمتوں کو تو وہ نہیں گن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر اتنی نعمتیں، چونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں عام طور پر مفت میں میسر ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ تھوڑا سا بھی متاثر ہو جائے تو وہ کس طرح تکلیف میں ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے مشقت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام جو مفت میں میسر ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھے اور اس کے بدلے میں دوسری طرف اپنے اعمال کی طرف دیکھے، ایک تو اللہ کی نعمتیں اس پر اتنی زیادہ ہیں اور میرے عمل کیا ہیں، میرے اعمال کیا ہیں، تو یہ جائزہ لینے سے جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کا نام حیا ہے۔ کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور میں اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہا، ان کی قدر نہیں کر رہا، اس وقت انسان کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام علماء فرماتے ہیں کہ حیا ہے۔ حیا کے درجات ہیں، تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کا درجہ بیان کیا گیا کہ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے حیا کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے حیا کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اللہ سے حیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھے، بلکہ اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سر اور جو کچھ اس میں ہے یہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انسان کے خیالات پاکیزہ ہوں، اس کے سر میں جو دماغ ہے اس میں جو تفکرات ہیں، جو خیالات ہیں وہ پاکیزہ ہونے چاہیے، پاک صاف ہونے چاہیے، اور تمہارا پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے وہ پاکیزہ ہو۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے وہ مال حلال سے حاصل کیا ہو، حرام مال سے نہ ہو، اس میں کسی دوسرے کا حق نہ مارا ہو، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زینت کو ترجیح دینا، آخرت کے اعمال کو ترجیح دینا۔ ہر کام میں انسان یہ سوچے کہ میرے اس عمل سے مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، یہ اس کا کیا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اب اللہ کے حق کو ادا کیا، اس شخص نے اللہ سے حیا اختیار کی۔ اسی طرح دوسروں سے حیا کرنا، دوسرے لوگوں سے حیا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے جو حقوق انسان کے ذمے ہیں ان کو پورا کرنا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی تو صحیح طریقے پر گزار رہا ہے، خود نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، لیکن باقی لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا، اس کے بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا، باہر اور کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے وہ ادا نہیں کر رہا، یا اپنے عمل سے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایسا کرنے والا شخص یہ لوگوں سے حیا کرنے والا نہیں ہوگا۔ دوسرے لوگ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے عمل سے محفوظ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً نام لے کر کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس میں کوئی برا کام کر رہا ہوتا اس کو وہیں پر منع نہیں کرتے تھے تاکہ باقی لوگوں کے درمیان اس کی دل آزاری نہ ہو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت بدل جاتی تھی۔
اگر کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تھے، لیکن چونکہ رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سب کے سامنے منع نہیں فرماتے تھے۔ اور اگر کبھی کسی برائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برے کام پر کوئی نصیحت فرمانی بھی ہوتی تو کسی کا نام نہیں لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، یعنی جس برے عمل کی طرف نصیحت کرنی مقصود ہوتی تھی وہ عمل بتلا دیتے اور کسی کا نام نہیں لیتے تھے، بس یوں فرما دیتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں، تاکہ اگر کسی کا نام لیا جائے گا اس کی دل آزاری نہ ہو۔ تو یہ مطلب ہے لوگوں سے حیا کرنے کا۔ اور تیسرا یہ حیا کا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے آپ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے، اور نہ صرف یہ کہ جس وقت دوسروں کے سامنے ہو، عام طور پر جس وقت ہم باہر ہوتے ہیں سب لوگ سامنے ہوتے ہیں، اس وقت تو ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ اس کا عمل کیسا ہے، اس کا قول کیسا ہے۔ لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اس وقت ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور وہ تمام کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو اپنے آپ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح ظاہر میں گناہوں سے بچے، اسی طرح باطن میں گناہوں سے بھی بچے، جس وقت تنہائی میں ہو اس وقت بھی گناہوں سے بچے۔ اسی لیے کسی کا قول یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو درست کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو کیا کر دیں گے، درست کر دیں گے۔ پہلے انسان اپنے ظاہر کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو سنوار دیں گے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا کام کرتا ہے، اس کو یوں کرنا چاہیے، اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے، اس کے اتنے برے کام ہیں، لیکن ہم اپنے گرے بار میں نہیں جانتے، اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو تیسرا درجہ تقویٰ کا یہی، حیا کا یہی ہے کہ انسان اپنے آپ سے حیا کرے، اور روزانہ کچھ وقت انسان اپنے بارے میں سوچے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق میں نے کتنی زندگی گزاری، اور آج کے دن کتنے میرے سے ایسے کام ہوئے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ کیونکہ گناہوں سے توبہ بھی انسان کو اسی وقت نصیب ہوگی جب یہ اس کو گناہ سمجھے گا۔ اگر کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر تو اس سے توبہ کی امید بھی مشکل ہے۔ اگر کسی گناہ کو انسان گناہ سمجھ رہا ہے، اس سے تو کسی وقت ممکن ہے کہ یہ کیا کر لے گا، اللہ کے حضور توبہ کر لے گا۔ اور حیا کا یہ معنی جو ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے، یہ حیا کا معنی صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر اگر ہم کسی کو گناہوں سے توبہ کے لیے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کی عجیب حالت ہے انسان کی کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے تو یہ نہیں شرماتا، اور جس وقت اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت یہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی۔ تو یہ حیا کا جو تصور ہے یہ حیا نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حیا ایسی کیفیت ہے جو انسان کو شریعت کے اوپر بہادر بنا دیتی ہے۔ پھر یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے میں مجھے اگر کوئی ملامت بھی کرے گا، کوئی برا بھلا بھی کہے گا، اس کی یہ فکر نہیں کرتا۔ تو احادیث میں اسی حیا سے متعلق، اس کی اہمیت سے متعلق بہت سے ارشادات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کے اجزاء میں سے ایک حصہ ہے۔ ایمان کے جو شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ حیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان اس طرح لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی جو مومن ہوگا وہ حیادار بھی ہوگا۔ جس وقت ان میں سے کوئی ایک خوبی ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک صحابی دوسرے شخص کو نصیحت فرما رہے تھے حیا سے متعلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان سے، یعنی جو صاحب ایمان ہے، جو شخص مسلمان ہے، اس میں حیا خود بخود ہوگی، اور جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ خیر کے کاموں کی طرف اس کی توجہ ہوگی، شوق ہوگا، رغبت ہوگی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیا کے بارے میں فرمایا کہ حیا سراسر خیر ہی خیر، جس شخص میں حیا ہو اس کو اگر ظاہری طور پر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ان کے کلام کے سچا ہونے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حیا سراسر خیر ہی خیر ہے، اور حیا کا الٹ وہ فحشا ہے جس کے معنی بے حیائی کے ہیں، برائی کے ہیں۔ جس وقت انسان میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بے حیائی کی طرف، برائی کے کاموں کی طرف جاتا ہے۔ اور حیا ایک ایسی خوبی ہے جس کی تعلیم تمام انبیاء نے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی نبوت کی چیزوں میں سے جو چیز مجھے دی گئی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، کیونکہ حیا ہی ایسی خوبی اس کے اندر تھی جو انسان کو اچھے برے کی تمیز بتلاتی تھی۔ تو جس وقت حیا انسان سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ خیر و شر کی تمیز کو بھول جاتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کو بھول جاتا ہے، اور دوسروں کے حقوق کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باحیا بننے کی اور صفت حیا پر زندگی گزارنے کی، گناہوں سے بچنے کی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔